السلام علیکم۔ ہمارے تمام معزز علماء کرام، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہمارے تمام مہمانان خصوصی اور تمام عاشقان ٹانٹو صاحب اور اولیاء اللہ کے تمام عاشقوں، السلام علیکم۔ میں رامپور سے اسی خوشی کے ساتھ یہاں آیا ہوں ٹانٹو کہ ہمارے دادا صاحب کے بہت خاص اور بہت پیر خلیفہ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک ٹانٹو میں ہونے والا ہے۔ میری بھی شرکت ہو جائے گی۔ یہ میری بہت بڑی خوش نصیبی ہے کہ مجھے یہاں ان کے عرس میں شرکت کرنے کا اللہ نے موقع دے دیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی اور ان تمام حضرات کو جو یہاں اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے صوفی شاہ عبدالعزیز صاحب ٹانٹو صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا فیضان اللہ عطا فرمائے۔ اللہ ان کا فیضان ظاہری و باطنی تمام محفل کو اور تمام لوگوں کو اور ہمارے تمام طریقت پنتھی جو براک ویلی میں کچھاڑ میں پھیلے ہوئے ہیں اور دور دور تک اللہ سب کو ان کا فیضان عطا فرمائے۔ میں کیا تقریر کروں؟ تقریر تو آپ کے سامنے ہو چکی ہے، تمام علماء کرام نے تقریر کی ہے۔ مختصر آپ کو بتا دوں کہ ہمارے ٹانٹو صاحب شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ نقشبندی مجددی ہے، اور میرے دادا حضرت شاہ محمد ابراہیم خان صاحب جن کا ڈاک نام نوشے خان صاحب تھا، ان کے بہت خاص خلفاء میں سے، خلیفاؤں میں سے، صاحب مجاز میں سے حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ ان کا سلسلہ نقشبندی مجددی ہم لوگوں کا اس طرح سے ہے، ہمارے سلسلے کے سب سے بڑے بزرگ دہلی میں ہیں، ان کا نام ہے حضرت خواجہ باقی باللہ صاحب دہلوی۔ وہ نقشبندی سلسلے کے سنستھاپک اور لانے والے ہیں ہندوستان میں۔ اس کے بعد حضرت امام ربانی مجدد الفسانی جن کا مزار مبارک پنجاب میں ہے، مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے سلسلے کے دوسرے سب سے بڑے بزرگ اور امام الطریقت وہ ہیں۔ ان دونوں حضرات کے نام پاک سے اور ان کی نسبت سے اور ان کے سلسلے سے ہی ہمارے سلسلے کا نام نقشبندی اور مجددی ہے۔ اللہ تعالی ہمارے نقشبندی مجددی سلسلے کو اور زیادہ ترقی اور بلندی عطا فرمائے، اور یہاں جتنے بھی ہمارے علماء کرام اس سلسلے کو آگے لے کر چل رہے ہیں، یا صاحب مجاز صوفی حضرات جن میں ہمارے میرے بھائی کے لڑکے عطا الرحمن صاحب کے لڑکے مولانا حضرت عبدالباسط صاحب بھی موجود ہیں، اور وہ بھی سلسلے کی خدمت کر رہے ہیں۔ دوسری جگہوں پر بھی ہمارے سلسلے کی خدمت ہو رہی ہے، جیسے باغپور میں، بھاگا ڈر میں، اور دوسری باریک نگر میں یامین صاحب وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ ان سب لوگوں کو ترقی و دوام عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان تمام بزرگوں کے فیض سے تمام جتنے بھی مانوجن یہاں موجود ہیں ہمارے بھائی، سب کو اللہ ان کے فیض سے فیض فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا غیاث المستغیثین یا مجیب السائلین یا مجیب الدعوات یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ شروع سے لے کر اس وقت تک جو اس محفل مبارکہ کو سجایا گیا ہے، اس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا گیا، علماء اعظام نے تقریریں کیے، تیرا ذکر، تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ثنا اور تیرے محبوب اولیاء کرام کا تذکرہ ہوا، ان کا ذکر ہوا، ان کی باتیں ہوئیں۔ یا اللہ ان تمام ذکر اذکار کو اپنے دربار عالی میں قبول و منظور فرما، اور یا اللہ آقا نعمت سرکار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ پاک میں اس کو فائز فرما کر جمیع عاشقان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جمیع صحابہ صحابیات کرام، جمیع اولاد رسول پاک، ازواج رسول پاک، اصحاب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مراتب عالیہ کو ان تمام چیزوں کا ہدیہ پیش فرما، اور یا اللہ ان کے وسائل جلیلہ سے ہماری اس محفل کو، اس عرس مبارک کو، اس محفل واعظ و نصیحت کو اور محفل ایصال ثواب کو قبول و منظور فرما۔ یا اللہ سلسلہ بسلسلہ جمیع حضرات اولیاء کرام، حضرات نقشبندیہ مجددیہ قادریہ چشتیہ سروردیہ اس براک ویلی میں جتنے سلاسل کے جمیع اولیاء اللہ چاروں کونوں پر پھیلے ہوئے ہیں، سب کی مبارک زوات کو یا اللہ اس محفل مبارک کا تحفہ پیش فرما۔ یا اللہ خاص طریقے سے میرے دادا حضور سیدنا شاہ محمد ابراہیم خان صاحب المعروف نوچے خان صاحب نقشبندی مجددی رامپوری رحمت اللہ کی مبارک ذات کو عطا فرما۔
یا اللہ ان کی جتنے خلفائے کرام بنگلہ دیش میں بھی پھیلے ہوئے، یہاں براک بیلی میں تمام حضرات اولیاء کرام چاروں کونوں پر پھیلے ہوئے، ان سب کی مبارک ذوات کو اس کا ثواب عطا فرما۔ یا اللہ خاص الخاص صاحب فاتحہ صاحب عرس حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب ٹانٹو صاحب رحمۃ اللہ کی مبارک ذات کو ان تمام چیزوں کا ہدیہ پیش فرما۔ یا اللہ ان کے ماں باپ، نانا نانی، دادا دادی، ان کے کٹمب میں مبارک سے جتنے مربی ان سے پہلے دنیا سے چلے گئے یا ان کے بعد دنیا سے گئے ہیں، ان سب کی مبارک روحوں کو یا اللہ اس محفل کا ثواب عطا فرما۔ یا اللہ ان کے جانشینوں صاحبزادے شاہ عطاء الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مبارک ذات کو بھی اس کا ثواب عطا فرما۔ یا اللہ اس خانوادے سے، اس خانقاہ سے، اس پیر فیملی سے، یا اللہ اس پیر گھرانے سے جتنے بھی لوگ تیرے حضور مرد عورت بوڑھے بچے جا چکے ہیں، اور یا اللہ خاص طریقے سے ان تمام حضرات کے وہ گھر والے، وہ بڑے والے، وہ مربی، ماں باپ، نانا نانی، دادا دادی، بہن بھائی جو تیرے حضور حاضر ہو چکے، تمام مرحومین مغفورین کی روحوں کو یا اللہ اس محفل کا ثواب عطا فرما۔ یا اللہ ان لوگوں نے یہاں تیرا کلام، تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان اور تیرے اولیاء کرام کی باتیں بیٹھ کر سنی، یا اللہ اس سننے کو بھی قبول فرما، ان حضرات کے پڑھنے کو بھی قبول فرما، اس محفل کو بھی قبول فرما، اور یا اللہ ان تمام لوگوں کو جتنے یہاں آئے ہوئے ہیں لاکھوں لاکھ آدمی، یا اللہ ان سب کو اس کا اجر عظیم عطا فرما۔ یا اللہ اس اجر کو ان کے مربیوں، ان کے بڑے بوڑھوں کے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ یا اللہ ان سب کی بخشش و مغفرت فرما، ان کو اعلیٰ علیین میں مقام عطا فرما۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عظمیٰ اولیٰ ان تمام ہمارے مردگان کو، ہمارے مربیوں کو، ہمارے کٹمب والوں کو نصیب فرما، اور یا اللہ ہمیں بھی نصیب فرما۔ یا اللہ ان سب پر اپنا خصوصی رحم و کرم فرما۔ تیرے ولی معظم کے جشن میں، اس کی محفل میں یا اللہ یہ مایا محبت سے آئے ہیں، اے اللہ پاک رب العالمین ان کی تمام پریشانیوں، الجھنوں، کشٹوں کو دور فرما۔ یا اللہ ان کی جانوں کی، ان کی مالوں کی، ان کی کھیتی باڑی، ان کی چاکری کی، ہر چیز کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے ایمانوں کی بھی حفاظت فرما، ہمارے گھروں کی بھی حفاظت فرما، ہمارے گھروں میں جو بچے معصوم ہیں، جو میں لوگ پردے میں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کو بھی اس محفل کی رحمت و برکت عطا فرما۔ یا اللہ ہماری ان ناقص دعاؤں کو اپنے تمام محبوبین کے واسطے سے، اور سب سے بڑا وسیلہ تیرے حبیب پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا قبول و منظور فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ السلام علیکم۔